اللہ کی توفیق سے ہم آیت نمبر 155 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ جیسے ہم نے گزشتہ روز اس بات پر ہم نے اپنا اختتام کیا تھا، وہ تھا اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنا، جان کو قربان کرنا۔ یہاں اللہ کریم دوسری آزمائشوں کا ذکر اب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ ایڈریس ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے یہ سارا ایڈریس ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی کافر مشرک کو اللہ کریم نہیں آزماتا، جو اس کا اپنا بن جاتا ہے اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلی آزمائش جو میں تمہاری لے سکتا ہوں وہ خوف کی آزمائش ہو، دشمن کا خوف۔ جیسے بدر کے میدان میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو محض 313 صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور وہ بھی نہتے، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، چند گھوڑے تھے اور درجن بھر تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، باقی سارے کے سارے بغیر ساز و سامان کے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو خوف ہے نا، اور وہ 1000 کا لشکر اور تیاری کے ساتھ، تو ایک خوف کا عالم تو تھا۔ تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا، ہمیشہ اپنے سے طاقتور کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے دشمن کوئی آئے اور آپ سے کمزور ہو، تعداد میں کم ہو، سامان میں کم ہو، طاقت میں کم ہو، تو پھر آپ پر کبھی خوف نہیں آئے گا۔ خوف تبھی آئے گا جب آپ کمزور ہوں گے اور دشمن طاقتور ہو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں تم کو آزماؤں گا۔ اور دوسرا، بھوک کے عالم میں تم کو آزماؤں کہ اب میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہو، میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو، تو پھر میری دوستی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ میں آزمائش کے بغیر کسی کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنا۔ اور انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لینا، کون سا ایک نبی ایسا ہے جس پر آزمائش نہ آئی ہو، اور ایسی آزمائشیں کہ جن کا نام سن کر ہم کانپ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اپنے بھانجے عروہ سے، کیا میرے بھانجے، کہ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے ہیں، پھر دوسرا چاند دیکھتے ہیں، پھر تیسرا چاند دیکھنے تک، یعنی کہ 2 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں چلتی۔ والجوع، بھوک میں آزماؤں گا، 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہیں چلتا۔ تو آپ کے بھانجے نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی، ایک خشک کھجور جس کو ہم چھوارا بولتے ہیں، خشک کھجور اور پانی، خشک کھجور اور پانی، یہ 2 چیزیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا راشن ہوتا، جو رزق ہوتا، جو میں نے پرسوں یا ترسوں بات کی تھی تو بابا جی کی،
کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹکر، سوکھا ٹکر اور ایک پانی کا پیالہ، یہ انسان کا رزق ہے، یہ انسان کا رزق ہے۔ اب کائنات ارض و سما کے مالک کے محبوب کا دیکھ لے کھانا کیا ہے، چند کھجوریں، خشک کھجوریں اور چند گھونٹ پانی کے، یہ مہینوں بھر یہ سلسلہ چلتا ہے، مہینوں بھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ نثار میں جو ہمارے ہمسائے تھے نا، ان کے ہاں بکریاں ہوتی تھی، تو کبھی کبھار وہ لوگ دودھ دے دیا کرتے تھے ہدیت ناقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم وہ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ بس یہ کل متاع تھی، گھر میں جو راشن پانی کا کھانے کا جو انداز ہے، یہ طریقہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کے پاس کچھ نہ تھا یا آپ کو میسر نہ تھا، آپ کے پاس آتا کچھ نہ تھا، آپ کو ملتا کچھ نہ تھا۔ اللہ کریم تو ساری عطائیں ہی اپنے محبوب کو کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا انما قاسم اللہ یعطی، اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے اور میں تو تقسیم ہی کرنے والا ہوں، کہ تقسیم میں کرنے والا ہوں، اللہ عطا مجھ کو کرتا ہے۔ تو یہ نہ تھی کہ عطا نہ ہوتی تھی، عطا نہ ہوتی تھی۔ آپ کو اللہ کریم نے جواد بنایا تھا، آپ کا اسم گرامی ہے، صفت ہے جواد، اور جواد غنی کی سب سے اونچے درجے کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس کو جواد کہتے ہیں۔ ایسا غنی کہ جو تقسیم کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھی بھول جائے، اس کو جواد کہتے ہیں۔ جو ہو تب بھی تقسیم کرے، جو ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نہ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو جواد بولتے ہیں، اس کو جواد بولتے ہیں۔ 70 ہزار دینار اور درہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہدیہ کرتے تھے، اور آپ اس وقت تک اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کر نہ جاتے تھے جب تک سارے کا سارا مال تقسیم نہیں فرما دیتے تھے۔ یہ نہیں تھی کہ مال آتا نہ تھا، مال آتا نہ، لیکن وہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ اور یاد رکھیے جب آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا، جب آپ کا آزمانا، ٹیسٹ کوئی کہتے ہیں نا، انگلش میں ٹیسٹ ہی کہیں گے نا، جس طرح بچے کے پیپر ہوتے ہیں اسکول میں، پڑھایا جاتا ہے پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو پھر مارک چیک کیے جاتے ہیں۔ جی کچھ ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے نالائق جو 33 نمبر لے کر صرف پاس ہوتے ہیں، ان کو بھی پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن 33 نمبر لے کر یا رعایتی نمبر لے کر۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بی گریڈ میں جاتے ہیں، کوئی A+ میں جاتے ہیں، کوئی 90% نمبر لیتے ہیں۔ ہر یہ دوڑ ہوتی ہے، جو جتنی تیاری کرتا ہے اتنے اس کے گریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ساری کائنات میں افضل پیدا کیا تھا، ساری کائنات میں افضل پیدا کیا تھا، تو آزمائشیں بھی کائنات میں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ کوئی جتنا محبوب ہوتا ہے نا دوستوں، میری بات یاد رکھیے، قانون ہے اللہ کریم کا، جتنا زیادہ محبوب ہوگا اتنی آزمائشیں بھی اللہ کریم زیادہ ڈالتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو گھبرا جاتے ہیں، 2-3 دن کا بھی اگر فاقہ آ گیا تو پنجابی آدھے نے سیاپا پاڑیا جا، رونا پٹنا شروع کر دیا، ہائے مر گئے سے، ہائے مر گئے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سے دوستی نہیں لگائی، اور دوستی کی تو شرط ہی یہ ہے، جب میں نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اللہ مجھے چیک تو کرے گا نا کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو میں اپنی بندگی میں شامل کروں، اپنے پیاروں میں شامل کروں، کیا اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ اپنے دوستوں کو پہلے چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں دشمن کا خوف دے کر بھی آزماؤں گا اور تمہیں بھوکھا رکھ کر بھی آزماؤں گا۔ تو ہم تو بھوک کے ہی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، اگلے مرحلے تو بعد کے آنے ہیں۔ 2 دن اللہ کریم ہمیں رزق نہ دے تو ہم شکوے گلے شروع کر دیتے ہیں، اور بندگی پھر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جن کو اللہ کریم مقام عطا کرتا ہے نا، ان کو اللہ کریم حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ وہ ذاکر بھی ہوتے ہیں، وہ شاکر بھی ہوتے ہیں، وہ صابر بھی ہوتے ہیں، تب جا کر یہ مقام ملتا، تب کوئی حبیب خدا بنتا، تب کوئی حبیب خدا بنتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تیسری جو بات ہے وہ تمہارے مالوں سے میں تم کو آزماؤں، کہ انسان کا اپنی کمائی سے بڑی محبت کرتا ہے، انسان اپنی
محنت کر کے مال کماتا ہے نا انسان، تو اس کے سینے میں اللہ محبت بھی خود ہی ڈالتا ہے، اور اس محبت سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب میں طلب کروں تجھ سے کہ یہ مال اب میرے رستے میں خرچ کر دے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنے لیے کیا رکھتا ہے اور میرے لیے کیا خرچ کرتا ہے، میرے لیے کیا خرچ کرتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، پیر میر علی شاہ صاحب، یہ واقعہ جو میں سناتا ہوں، میں زیادہ واقعہ ویسے سناتا نہیں ہوں، لیکن اس لیے کہ اس میں نصیحت ہوتی ہے، واقعات مجھے اللہ کی سنت بھی ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس نا کوئی مولانا صاحب چلے گئے، مولانا صاحب چلے گئے، اور وہ دنیا دار تھے، وہ دنیا دار تھے، تو ان کے پاس جب رہے، سارا دن دیکھا لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کوئی آ رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی اپنا مسئلہ لے کر آیا، سارا دن آپ نے اسی طرح گزارا، نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھی، اور تو ان کا جو مرض تھا نا، وہ پیر صاحب جانتے تھے کہ اس کو مرض کیا ہے مولانا صاحب، تو وہ جانے لگے، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ہمیں موقع تو دیں اپنی خدمت کرنے کا، اور وہ بھی ٹیسٹ لینے کے لیے پیر میر صاحب کا ہے کہ یہ بڑا نام سنا ہے ان کا، پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو دیکھا سارا دن تو دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب، دنیا داروں سے مل رہے ہیں نا سارا دن، اور یہ لوگ یہ بھی مغالطہ ہے کہ دنیا والوں کے کام کرنا یہ ولایت سے باہر ہے، یہی تو ولایت ہے، اصل ولایت یہی ہے، اللہ کی مخلوق کے دکھ بانٹنا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، اور ولی سب سے بڑھ کر یہی کام کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے دکھ دور کرتے تھے، تو اس نے سمجھا یہ کون سی ولایت ہے جی، سارا دن تو لوگوں کے میرا مسئلہ، تو آپ نے فرمایا اچھا ایک رات قیام تو کرو ہمارے ساتھ، دن بھی دیکھا ہے رات بھی دیکھ لو ہماری۔ مولانا صاحب رک گئے، تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو کھانا دینا، بڑا اچھا کھانا پکا کر اس کے لیے رکھنا، تو جب یہ کھانا کھانے لگے تو غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اللہ کے لیے مانگنے چلا جانا، کسی ایک کی ڈیوٹی لگائی، تو مولوی صاحب کے آگے وہ گوشت بھون کر مرغ متنجن جو کچھ تھا کہ رکھ دیا مولانا صاحب کے آگے، اور جیسے وہ کھانے لگے ایک درویش آ گیا کہ میں بھوکا ہوں 2 دن سے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو مولانا صاحب نے آدھی روٹی پکڑی، اوپر ایسے کر کے مسالہ لگا کے یہ لے کھا لے، یہ لے کھا لے۔ وقت گزر گیا، رات گزر گئی، صبح جب اٹھے تو آپ نے پوچھا مولانا صاحب سے کہ آپ نے دن بھی گزارا رہا، کیا پایا، کیسی بسر کرتے ہیں؟ گفتگو کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کو اپنے سے بہتر جانا، اللہ کو ولایت یہی ہے کہ اللہ کو اپنے سے بہتر جاننا، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اس نے فرمایا جی اللہ ہے ہی بہتر، اللہ تو ہے ہی بہتر، اس میں کون سی ولایت والی بات ہے، اس میں چمبے کی کون سی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا صاحب رات کو جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو ایک مانگنے والا آپ کے پاس آیا تھا، تو آپ نے اس کو کیا دیا تھا، آپ نے اس کو کیا دیا تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے اس کو ایسے روٹی دی اور تھوڑا سا سالن دے دی، تو آپ نے فرمایا تم نے کتنا رکھا تھا اور اس کو کتنا دیا تھا، اللہ کے نام پر تم نے کتنا دیا تھا، اپنی ذات کے لیے کتنا رکھا تھا؟ اگر تم اللہ کو بہتر جانتے تو بہتر اس کو دیتے، اپنے لیے کم تر رکھتے، لیکن تم نے تو اپنے لیے بہتر رکھ لیا اور اللہ کے نام پر کم تر دے دیا۔ تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں او یار میرے بٹوے دہائی صرف 100 روپے، تو اگر میں یہ دے دوں گا اللہ کے نام پر تو میرا کیا بنے گا؟ ارے خدا کے بندے، جس کے نام پر تو دے رہا ہے اس کا وعدہ تو یاد کر، وہ کہتا ہے 10 دوں گا دنیا میں اس کے بدلے میں تجھ کو، اور 70 گنا کم اس کا آخرت میں تجھ کو دوں گا۔ میرا ایمان کمزور ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مجھے 100 کے بدلے 1000 دے گا۔ اگر میرا یقین کامل ہو، آپ کا یقین کامل ہو، تو کون یہ سودا کرنے سے انکار کرے گا؟ آپ 100 کا 100 ہی دے دیں گے کہ مجھے ابھی 1000 ملے گا، مجھے ابھی 1000 ملے گا۔ تو ہم یہ جو نہیں نا اپنے مال میں سے خرچ کرتے، جب اللہ زماتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو زماتا بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا،
ہر در پر سوالی نہیں آتا، وہ در مقدر والا ہوتا ہے، وہ نصیبوں والا در ہوتا ہے، جس کے در پر کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی مصیبت زدہ آتا ہے، کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ بندے جو تیرے در پر سائل آیا ہے مانگنے کے لیے، وہ سائل نہیں، میں آیا ہوں تیرے لیے مگر مانگنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں خود آتا ہوں تیرے گھر تیرے مانگنے کے لیے، وہ سائل کے روپ میں اللہ تشبیہ دے رہا۔ تو جب ہم دینے پر آتے ہیں تو ہم اس امتحان میں بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں تعلق ہمارا کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ دعویٰ بڑا ہے، دعویٰ بڑا ہے، لیکن عمل میں ہم اس دعوے میں پاس نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور پھر تمہاری جانوں سے، یہ تو سب سے بڑا سودا جو ہم نے پرسوں ذکر کیا کہ تم سے میں میری جان ہی مانگ لوں، کون ہے جو میرے راستے میں جان قربان کرنے والا ہے؟ تو وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہم پر تو وقت ہی نہیں نہ آیا، پوری زندگی گزر جاتی ہے، کئی نسلیں بیت گئی، کس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اب تو وہ موسم ہی چینج ہو گیا نا، اب تو ایک پرماننٹ فوج بنا رکھی ہے، بس ان کا ہی کام ہے لڑنا مرنا جانے دینی۔ ہم اس کام سے بری و ذمہ ہوں، لیکن وہ دور تھا جب جو دین اسلام قبول کرتا وہ ساری مصیبتیں جھیلنے کے باوجود اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی جاتا تھا۔ کوئی ایسا نہ تھا جو کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہتا کہ جی میں لڑن نہیں جانا، جی ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، ہم وہ بنی اسرائیل کی طرح ہم تو لاڈلے پیدا ہوئے ہیں کہ اب جان ہم سے مانگی نہیں جاتی۔ ہم نے فوج باقاعدہ رکھ لی، چلو اس میں سے ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی ہماری قربانی ہے کہ ہم نے فوج رکھی، ٹیکس دیتے ہیں، اس میں سے وہ جنگ لڑتے ہیں، چلو لیکن ہماری جان بچ گئی، ہماری جان تو اس میں تو ہمیں اللہ کریم نے ڈالا ہی نہیں نا، اس میں سے ہم بچ گئے، اس میں سے ہم بچ گئے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ کون جان دیتا ہم میں سے؟ یہ بھی فیصلہ ہو جاتا، یہ بھی فیصلہ ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ پھلوں کے نقصان، پھلوں سے مراد ہے انسان کا جو کاروبار سمجھ لیں، کھیتی باڑی ہے کہ جو کچھ تم اگاتے ہو پیدا کرتے ہو، ان کے نقصان سے بھی میں تم کو آزماؤں۔ یعنی کہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ 3 ماہ یا 4 ماہ کسان محنت کرتا ہے جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے، اور آنن فانن اگر ساری کی ساری فصل اللہ کریم اس کی اجاڑ دے تو کیا بیتتی ہے اس پر؟ کیا وہ شکر الحمدللہ کہے گا؟ جی تو اگر بندہ مومن ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، میں نے اللہ کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اللہ کی بندگی کا دعویٰ کیا ہے، اب یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو وہ کہے گا مولا تو جس طرح راضی، شکر الحمدللہ۔ تو اللہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آزماؤں گا تجھے، اس طرح بھی۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب جو یہ صبر کرنے والے ہیں نا تیری امت میں سے، ان کو یہ خوشخبری سنا دے۔ ان کو کیا خوشخبری سنا دے؟ کہ جو صبر کر گیا وہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا، اس کو میں نے اپنی بندگی کے لیے چن لیا، اس کو میں نے اپنا دوست بنا دیا، اس کو میں نے اپنا بنا دیا، اس کو میں نے اپنا بنا دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رب کا بن جاتا ہے رب اس کا بن جاتا ہے، رب اس کا بن جاتا ہے۔ وہ میں کہتا ہوں نا جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کو سب مل گیا۔ تو جو بندہ ان کٹھیالیوں میں سے نکل جاتا ہے کہ ہر مصیبت، ہر خوشی، ہر غم، ہر تکلیف، جب بندہ مومن ہے تو اس کو کامل ایمان یہ ہونا چاہیے میرے بھائی کہ جو کچھ بھی مجھ پر بیت رہا ہے میرے رب کی مرضی سے بیت رہا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر تو وہی ہے، اس کے دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وقت اچھا چل رہا ہے تبھی اس کی مرضی سے چل رہا ہے، وقت برا چل رہا ہے تبھی اس کی رضا سے چل رہا ہے۔ تو بندہ مومن جس حال میں بھی ہوگا وہ اللہ کا شاکر ہوگا، اور جو شاکر ہوگا وہی صابر ہوگا، اور جو صابر ہوگا اللہ کہتا ہے وہی میرا دوست ہوگا، وہی میرا دوست ہوگا۔ تو اللہ کی دوستی کی منزل پانے کے لیے انسان کے لیے ساری کی ساری شرطیں اللہ کی طرف۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں،
اللہ ہی کے ہیں، للہ، اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ جو مومن ہے نا مصیبت پر یہ پڑتا ہے کہ میں تو ہے ہی اللہ کا مال، میں تو ہے ہی اللہ کا مال، تو جب اور میں نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بھی نصیحت اللہ کی کر رہا ہے کہ جو یہ کامن ایمان والا ہوتا ہے وہ کسی مصیبت میں نہیں گھبراتا، جب کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا، میرا سب کچھ بھی اللہ کا، اور ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا کوئی تسمہ بھی گم ہو جائے نا، تسمہ بھی گم ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ کہ تسمہ بھی گم ہو جائے تو پڑھا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مقصد یہ تھا کہ معمولی سے معمولی نقصان بھی ہونا تو یہ چیز انسان کو غم سے دور کر دیتی ہے، جب انسان یہ کہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور میں نے تو جانا ہی اللہ کی طرف، میں تو اللہ کا مال ہوں، میرا مال بھی اللہ کا ہے، سارا کچھ ہے ہی للہ ہے، اللہ کا ہے، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جب یہ کلمات انسان ادا کرتا ہے تو انسان کو اطمینان مل جاتا ہے، انسان کو اطمینان مل جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں یہ آزمائش کے لیے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو سنان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دفن کیا، چھوٹا بچہ کسی کا موت ہو گیا، تو ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا کہ مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریا فرماتے ہیں، جب کسی کے بچے کی وہ جان نکالتا ہے نا ملک الموت اسرائیل، تو آپ اس سے دریا فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا۔ جی چھوٹے بچے کو جب موت آتی ہے تو اللہ ملک الموت سے یہ پوچھتا کہ جب تو نے میرے بندے کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا تو بتا اس نے کیا کہا، اس لمحے اس نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری تعریف کی، تیری تعریف کی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ سارا میں ہے اللہ کا مال اور اسی کی طرف ہم نے جا۔ ہم پڑھتے ہیں ہر میت پر، ہر مصیبت پر یہ پڑھنا چاہیے، صرف میت پر نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس باپ کے لیے جس کا بیٹا چھینا گیا اور جس نے بیٹے کے چھین جانے پر میری تعریف کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، تعریف کرنے والا گھر، تعریف کرنے والا گھر۔ تو اللہ کریم یہ بھی آزمائش کرتا ہے کہ جب تیرے پر مصیبت آتی ہے تو پکارتا کس کو؟ تو پکارتا نسبت کس کی طرف کرتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کی، تیرے رب کی طرف سے بے در پر نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ کون لوگ؟ یہ ساری تعریفیں اللہ کریم نے کی نا یہاں سے شروع، یا ایھا الذین آمنوا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کیا کرو، ذکر کیا کرو، نماز کے ساتھ مدد مانگا کرو، صبر کیا کرو، میری راہ میں جہاد کیا کرو۔ یہ ساری جو آزمائشیں کرنے کے بعد اللہ کریم کہتا ہے جو بندہ ان آزمائشوں میں پورا آتا چلا جاتا ہے، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے رب کی طرف سے بے در بے نوازشیں رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ کریم نے تو ایک ایک بات کھول کر بیان فرما دی۔ اب خالی نمازیں پڑھنے والا اگر کہے کہ میں وہ اللہ کے قریب بڑا نیک اور پارسا بندہ بن گیا ہوں، تو یہ تو ایک ٹیسٹ ہے نماز کا، یہ تو ایک ٹیسٹ ہے جب آواز دی کہ میرے گھر میں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ باقی جو امتحانات ہیں اس میں بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم مال خرچ کرنے میں کہاں کھڑے ہیں، اپنی جانیں قربان کرنی پڑے تو کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کاروبار اگر تباہ و برباد ہو جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم سے ہماری اولاد چھین لی جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں۔ وہاں اگر ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تب جا کر اللہ کریم کی وہ نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں جن کا اللہ کریم ذکر کر رہا ہمیں میسر آئیں گی۔ ادروائز اگر ہم رونا پیٹنا شروع کریں گے، گلے شکوے شروع کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمتیں کبھی بھی ہم پر برستی نظر نہیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں،
کہ ہم چھوٹی سی مصیبت پر گھبرا جاتے ہیں اور توبہ بڑا توبہ اللہ کریم ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ کریم ہمیں صبر جو ہے وہ عطا فرمائے، اور یہ بات ہمیں یاد رہے ہر لمحے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر ہم نے جانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔